بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ داستان ہے ایک پاکستانی کی جس نے اسرائیل کے اندر گھس کر جاسوسی کی اور اپنے دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کی خاطر یہ فریضہ سر انجام دیا۔ یہ کسی ہالی ووڈ فلم کی کہانی نہیں ہے، نہ یہ کوئی افسانہ ہے، بلکہ یہ حقیقت پر مبنی داستان ہے۔ ہم آپ کو اس داستان میں بتائیں گے کہ کیسے اس پاکستانی نے جاسوسی کی اور کس مقصد کے لیے کی اور اس کا نام کیا تھا۔ اس جاسوس کا نام تھا قدرت اللہ شہاب۔ قدرت اللہ شہاب سے بہت سے لوگ واقف ہیں اور نوجوان نسل میں سے اکثر ناواقف ہیں۔ قدرت اللہ شہاب پاکستان کی بیوروکریسی میں بڑے اعلیٰ عہدوں پر رہے ہیں۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ فلسطین مہاجرین کے بچوں کے لیے یونیسکو نے اپنے خرچ پر یروشلم، دریائے اردن کے مغربی کنارے، ویسٹ بینک اور غزہ کی پٹی میں بہت سے اسکول کھولے تھے۔ ان اسکولوں میں تربیت یافتہ مسلمان استاذہ بھی یونیسکو کی منظوری سے تعینات ہوتے تھے، اور ان میں جو تدریسی اور درسی کتابیں پڑھائی جاتی تھیں وہ بھی یونیسکو کی جانب سے منظور شدہ سلیبس ہوتا تھا۔ جب یروشلم سمیت ان علاقوں پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا تو رفتہ رفتہ یہ خبریں آنے لگیں کہ اسرائیلی حکومت نے ان اسکولوں کا حلیہ ہی بگاڑ دیا ہے۔ یونیسکو کے متعین کردہ مسلمان استاذہ کو زبردستی گھر پر بٹھا دیا گیا ہے اور ان کو تنخواہیں تو باقاعدہ ملتی ہیں۔ ان مسلمان استاذہ کی جگہ ہر مسلمان میں اب کٹر یہودی سٹاف فلسطینی بچوں کو پڑھانے پر مامور ہو گیا۔ اس کے علاوہ ہر سکول سے یونیسکو کی منظور شدہ کتابیں ہٹا دی گئیں اور اسرائیل نے اپنا سلیبس وہاں پڑھانا شروع کر دیا، جس میں اسلام، سیرت مبارکہ اور عرب تاریخ و ثقافت کے خلاف انتہائی گمراہ کن سلیبس موجود تھا۔ جب یہ معلومات یونائٹڈ نیشن میں عرب لیگ کو پہنچی تو انہوں نے اس کے خلاف اقوام متحدہ میں شکایت کی۔ اقوام متحدہ نے اس کے خلاف دستاویزی ثبوت مانگ لیے اور انہی ثبوتوں کو اکٹھا کرنے کے لیے پاکستانی جاسوس قدرت اللہ شہاب اسرائیل میں گئے اور وہاں انہوں نے یہ فریضہ سر انجام دیا۔ اپنی کتاب شہاب نامہ میں وہ کیا لکھتے ہیں؟ کئی ہفتوں کی چھان بین اور بحث و مباحثے کے بعد انجام کار قرۂ فعال میرے نام نکلا۔ میں نے بھی اسے ایک چیلنج سمجھ کر قبول کر لیا۔ یہ بات نہیں کہ میں جیمز بانڈ کی طرح کسی خطرناک اور سنسنی خیز مہم میں کود کر جان کی بازی لگانے کا شوقین تھا، بلکہ وجہ صرف یہ تھی کہ ملازمت سے استعفیٰ دینے کے بعد اس زمانے میں میرے پاس کچھ فالتو وقت تھا۔ اس کے علاوہ میرے دل میں ایک لگن یہ بھی تھی کہ شاید اس بہانے میرے ہزاروں فلسطینی بچوں کی کوئی خدمت ہو سکے جو اسرائیل کے قبضہ اختیار میں آ کر ایسی کتابیں پڑھنے پر مجبور ہیں جن میں دین اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر انتہائی رقیق، بے بنیاد، غلیظ اور گمراہ کن حملے کیے گئے ہیں۔ چنانچہ میرا رابطہ خفیہ تنظیم سے کروا دیا گیا۔ چند ہفتے مجھے پیرس، قاہرہ اور بیروت میں زیر تربیت رکھا گیا۔ اس کے بعد ایک جیلی ایرانی پاسپورٹ پر مجھے 10 روز کے لیے اسرائیل بھیجنے کا پروگرام طے ہو گیا۔ اس زمانے میں سابق شاہ ایران کی حکومت نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا تھا۔ ٹریننگ کے دوران میری سب سے بڑی کمزوری یہ پائی گئی کہ میں اپنا اصلی نام بھلا کر اپنا فرضی نام جو ایرانی نام تھا بار بار چونک جاتا ہوں۔ زندگی میں پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ انسان اپنی ذات کے گنبد میں اتنا اسیر ہوتا ہے کہ اپنے نام کی زنجیر تک سے چھٹکارا پانا کتنا محال ہے۔ میری اس کمزوری یا معذوری کو بھانپ کر میرے مددگاروں نے یہ فیصلہ کیا کہ اسرائیل میں قیام کے دوران میں سونے سے قطعاً پرہیز کروں۔ انہوں نے مجھے متنبہ کیا کہ نیند کے دوران یا نیند سے اچانک چونک کر میرے ذہن میں اپنے اصلی اور فرضی نام گڈمڈ ہو جائیں گے، جس سے نقصان کا خدشہ ہے۔ اس لیے خود احتیاطی اور عقل سلیم کا یہی تقاضا ہے کہ میں وہاں پر اپنا تمام تر وقت عالم بیداری میں گزاروں، یعنی کہ سونا ممنوع قرار دے دیا گیا۔ نیند سے بچنے کے لیے انہوں نے مجھے خوبصورت سی ڈبیا پل باکس میں کچھ گولیاں دیں۔ پہلے روز 1 گولی، دوسرے روز دوسری گولی، تیسرے روز 3 گولیاں، اس طرح ہر روز 1 گولی بڑھانے سے رات بھر نیند نہ آنے کا قوی امکان تھا۔ ان گولیوں کے علاوہ اس ڈبی میں سرخ رنگ کا ایک کیپسول بھی تھا۔ یہ کیپسول دراصل موت کی پڑیا تھی۔ اسے نگلتے ہی انسان آنن فانن ابدی نیند سو جاتا تھا۔ مجھے حکم تھا کہ اسرائیل میں اگر کسی وقت میرا راز فاش ہو یا فاش ہوتا محسوس ہو تو اس کیپسول کو فوراً کھا جاؤں اور جان آفرین کے سپرد کر دوں، کیونکہ اسرائیل کے ہاتھوں آ کر زندگی درگوگ ہونا انتہائی ذلت
اور اذیت کی زندگی کو دعوت دینا تھا، اس لیے زندہ گرفتار ہونے سے شہادت ہی بہتر تھی۔